Maduro is in custody in New York following his dramatic capture. Including the United States. Yes. Peace. Yes. Respect. Yes. War. War no. Never, never war. دوستوں آج ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے اور کہانی سنیں گے، پس منظر سنیں گے وینزویلا کا۔ بڑے دھیان سے میرے ساتھ بندے رہیے گا جب ہم یہ ذکر کریں گے کہ وینزویلا کہاں سے سٹارٹ ہوا اور آج جو اس کے ساتھ ہوا اور اس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا، یہ وینزویلا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہانی کو، تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا۔ وینزویلا میں پہلی بار 1920 یا 21 کی دہائی میں تیل نکلا تھا، مطلب پہلی دفعہ یہ ذخائر دریافت ہوئے تھے ایک آئل کمپنی کو، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وینزویلا کی زمین کے نیچے تیل ہے۔ اب اس کے بعد کی کہانی ہم بعد میں سمجھیں گے، لیکن حالیہ دنوں میں 5 جنوری کی رات کو تقریباً 11:15 بجے ٹرمپ صاحب جو ہیں امریکہ کے صدر، انہوں نے حکم دیا، اپنی فوج کو گرین سگنل دیا، وینزویلا میں جانا ہے اور وہاں کے پریزیڈنٹ کو، سٹنگ پریزیڈنٹ کو اٹھا کر امریکہ لے کر آنا ہے۔ اب گرین سگنل ملنے کی دیر تھی، فوج پہلے سے پری پلانڈ تھی، لیکن اس آپریشن کے بارے میں کسی کو پہلے سے انفارم یا مطلع نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہ ایک ایسا آپریشن تھا کہ شاید کسی ہی کنٹری میں یا شاید ہی کسی ملک میں یہ اس چیز کا کریج یا اس چیز کی پاور یا موٹیویشن ہو کہ آپ کسی ملک میں جائیں اور آرام سے جا کر پریزیڈنٹ کو اس ملک سے باہر لے آئے، ٹھیک ہے، اور اپنے ملک میں لے آئے اس کو اغوا کر کے۔ لیکن امریکہ پہلے بھی کئی بار ایسی کارروائیاں یا ایسے معاملات کر چکا ہے۔ 2011 میں پاکستان میں ایبٹ آباد سے اسامہ بن لادن کے گھر پر حملہ کیا گیا اور وہاں سے امریکی ہیلی کاپٹر نے اسامہ بن لادن کو اغوا کر کے اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا یا کیا تھا، یہ بہرحال بات کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہرحال رات کو 11:15 بجے گرین سگنل دیا گیا، فوج نے پریزیڈنٹ کو اٹھانا ہے اور سیدھا امریکہ میں لے کر آنا ہے۔ اب فوج نے 1 بجے یا 2 بجے آپریشن ایبسولیوٹ ریزالو سٹارٹ کر دیا۔ اس آپریشن کا نام تھا ایبسولیوٹ ریزالو، ٹھیک ہے۔ مطلب پہلے سے شاید اس آپریشن کے نام سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے وینزویلا کے ساتھ ٹسل امریکہ کی چلتی آ رہی تھی بہت عرصے سے، لیکن امریکہ کسی بھی ایسے سٹیپ کی طرف نہیں جا رہا تھا جو کہ ٹرمپ نے لے لیا۔ 4 بجے صبح پریزیڈنٹ آف وینزویلا، جس کا نام تھا نکولس مڈورو، وہ ٹھیک 4 بجے یا 4:30 بجے وہ نیو یارک یا امریکہ کی کسی ایک سٹیٹ میں فوج کے ہمراہ اغوا ہونے کے بعد لینڈ کر چکا تھا۔ اس کو ہتھ کڑیاں پہنائی گئی تھی، وہ جس یونیفارم یا جس کپڑوں میں تھا ایک نائک برانڈ کا ٹریکنگ سوٹ تھا، مطلب ورزش کرنے والا یا ایکسرسائز کرنے والا سوٹ تھا، اور نکولس مدورو کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ 1920 میں، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 1920 میں وہ سال یا 1921 وہ سال تھا جب وینزویلا میں پہلی بار ایک رائل ڈچ شیل کمپنی نے لا روزا کے اندر، لا روزا وہاں کا ایک ریزورٹ ہے یا آئی لینڈ ہے، وہاں پر تیل کا ذخیرہ دریافت کیا۔ اب یہاں سے وینزویلا کی ترقی کا یا اس کی دولت کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے۔ پہلے شاید غریب ملک ہوگا، کوئی جانتا نہیں ہوگا، لیکن آئل کے جب ریزرو نکلے اس ملک میں تو فارن کمپنیز اور جتنے دنیا کے جتنے ممالک تھے بشمول یو ایس اے، وہ سارے کے سارے وینزویلا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جتنا ریزرو وینزویلا میں نکلا وہ دنیا کے تمام ملکوں کے آئل ریزرو سے کہیں زیادہ تھا۔ اگر اعداد و شمار کی بات کی جائے تو آئیے سنتے ہیں۔ وینزویلا کے پاس آئل ریزرو اس وقت 303 بلین بیرل تیل موجود ہے، آئل کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سعودی عرب کا۔ سعودی عرب میں تقریباً 350 بلین بیرل تیل موجود ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ایران کا، وہاں تقریباً 150 بلین بیرل تیل موجود ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عراق کا، عراق کے پاس تقریباً 150 بلین بیرل جو تیل کے ذخائر ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے یو اے کا، جس کے بعد تقریباً 125 یا 115 بلین بیرل کے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے رشیا کا، رشیا کے پاس تقریباً 80 بلین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹاپ 10 کی، یہ ٹاپ 10 کی لسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد سب سے ٹاپ 10 نمبر پہ نمبر آتا ہے یو ایس اے کا۔
جس کے پاس تقریباً 40 یا 45 بلین بیرل کے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو آئل پروڈیوسر اور کنزمپشن ہے، ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے نا کہ آپ کے زمین کے اندر ذخائر تو موجود ہیں، جس میں وینزویلا ٹاپ پر آتا ہے، اس کے بعد سعودی عرب آتا ہے، اس کے بعد دیگر ممالک آتے ہیں۔ اب اگر آئل پروڈیوسر کی اور کنزیومر کی بات کی جائے تو حیران کن طور پر USA دنیا کا سب سے نمبر 1 آئل پروڈیوسر ہے۔ اب ریزرو تو کم ہے، لیکن آپریٹرز کی وجہ سے یا اس کے پاس جو مشینری ہے اس کی وجہ سے اس کے ریزرو، اس کے جو پروڈکشن ہے آئل کی وہ بہت زیادہ ہے۔ ٹاپ ٹرینڈنگ کنٹری ہے، اس کے بعد KSA، اس کے بعد ایران آ جاتا ہے، اس کے بعد عراق آ جاتا ہے، باقی عرب ممالک آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو آئل کنزمپشن ہے اس میں بھی USA جو ہے وہ ٹاپ پر ہے، تقریباً 20 ملین بیرلز پر ڈے آئل پروڈیوس کرتا ہے USA۔ اب وینزویلا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کیوں ہوا ہم اس پر بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے کہ وینزویلا کے صدر کو اغوا کیوں کیا گیا۔ اب تمام دنیا حیران ہے، پاکستان میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، امریکہ بدماش ہے جی، ٹرمپ بدماشی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب ایک بات یاد رکھیے گا، کمزور ملک کو ویسے بھی ایک ٹرینڈ ہے، اور مسلمان دور حکومت جو مسلم دور حکومت رہا ہے اور مسلمانوں کا دور حکومت رہا ہے، اس میں بھی یہی ٹرینڈ چلتا رہا ہے کہ کمزور ملکوں کو دبایا جاتا تھا، وہاں پر قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ وہ چاہے آپ اس کو مذہب کا نام دے لیں، وہاں کافروں کی حکومت ہے کہ جی ہم نے وہاں جا کے قبضہ کرنا ہے یا حکومت کرنی ہے، آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، تو یہ کام امریکہ بھی کرتا آ رہا ہے۔ جہاں پہ کمزور ملک ہوتا ہے یا جہاں پہ انٹرنل فائٹ ہوتی ہے یا انٹرنل کانفلکٹ ہوتا ہے، امریکہ اس کو فوراً سے کیپچر کر لیتا ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کو اس نے چھوڑا ہوا ہے، پاکستان کی فوج کو بھی یا اداروں کو امریکہ استعمال کرتا آ رہا ہے، کیوں کہ پاکستان کے اندر انٹرنل لڑائیاں ہیں، فائٹس ہیں، کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، عوام کا ایک ہجوم ہے جو کہ ایک پیج پر نہیں ہے، لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، جس کا فائدہ امریکہ کو بخوبی ہو جاتا ہے فوج کے ذریعے۔ تو جہاں پر لڑائی ہوتی ہے پاکستان کے آس پاس، فوج امریکہ جو ہے اس کو پیسے دے کر یا امداد کر کے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کرتا رہتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، پاکستان میں جس دن آپ لبریٹ کریں گے سسٹم کو، یا پاکستان میں جس دن آپ عدالتیں آزاد کریں گے اور ماڈریٹ کریں گے، اپنی سوسائٹی کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں گے یا ایک جدید ریاست بنانے کی کوشش کریں گے، تو شاید امریکہ وہ کام نہیں کرنے دے گا۔ وہ امریکہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ فرقے بنا کر لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہیں، اس میں امریکہ کوئی آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے، انٹرفیئر بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو بلکہ جو گروپ ہیں اور جو فرقے باز ہیں اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ یوٹیوب پر آ کر ایک دوسرے کے خلاف گالیاں بھی نکالتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مذہبی ویڈیو اور نفرت انگیز ویڈیوز بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو کہ یوٹیوب جو ہے وہ امریکہ سے کنٹرول ہوتی ہے، لیکن امریکہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کے پاکستان میں کیا حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جس دن آپ لبریٹ کریں گے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ USA اس کو کاؤنٹر کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے نہ کرے، کیونکہ جتنے بھی جدید ممالک ہیں یا جتنے بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے والے ممالک ہیں، امریکہ ان پہ تھوڑی بہت سینکشنز تو لگاتا ہے، لیکن شاید ان کو استعمال نہیں کر پاتا جس طریقے سے وہ پاکستان کو استعمال کرتا ہے۔ تو شاید ترقی کو، جس طرح ٹرمپ نے ابھی حالیہ بیان میں کہا کہ وہ ترقی کے راستے پر گامزن تمام ملکوں کو ویلکم کرے گا، ٹریڈ کو پروموٹ کرے گا، جنگ بندی کو وہ پسند کرے گا، مطلب جنگوں کو ختم کیا جائے، خوشحالی کی طرف آیا جائے، اور اکنامک جو بوسٹ ہے یا بوم ہے اس کی طرف توجہ دی جائے۔ تو بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ وینزویلا کا جو زوال شروع ہوتا ہے وہ 1920 سے سٹارٹ نہیں ہوا تھا، 1920 میں جب تیل نکلا تھا تو وینزویلا عروج پر تھا۔ اس کے زوال کی جو اصل وجوہات تھیں وہ ہم ذکر کریں گے اس ویڈیو میں۔ اس میں آپ پاکستان کیوں بگڑا یا پاکستان کس طرح سے خراب ہوا، اسی کانٹیکس میں آپ وینزویلا کے کانٹیکس کو رکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ پاکستان کے حالات کو اسی تناظر میں ایویلیویٹ کر سکتے ہیں۔ 1920 میں رائل ڈچ شیل آئل کمپنی تھی، اس نے لا روزا کے مقام پر آئل کا ذخیرہ دریافت کر لیا۔ آئل کا ذخیرہ دریافت ہونے کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ ہمیں آئل کی ضرورت وینزویلا سے بخوبی پوری کرنے کو مل سکتی ہے۔ اسی آئل کے نکلنے کے بعد تقریباً 100,000 بیرل پر ڈے آئل جو تھا وہ وہاں سے پروڈیوس کیا جاتا تھا۔ کچھ ہی سالوں میں تقریباً 100 سے زیادہ غیر ملکی کمپنیاں وینزویلا میں آئل کی پروڈکشن میں حصہ لے چکی تھیں۔ ان دنوں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا راج تھا، جس میں جنرل جوان گومیز وینزویلا کا پریزیڈنٹ تھا۔
जनरल जोआन गुमेज ने ऑयल की प्रोडक्शन को 1 मिलियन से उठाकर 137 मिलियन बैरल तक पहुंचा दिया। इकोनॉमिकली जो दूसरे तमाम शोबाजात थे, सेक्टर्स थे किसी भी मुल्क की इकॉनमी के, वो हिट हो गए। इस स्टेट को या इस कंडीशन को इकोनॉमिस्ट या पॉलिसी साज कहते हैं पेट्रो स्टेट। पेट्रो स्टेट वो ममालिक होते हैं जिनके अंदर इकोनॉमिकली एक सेक्टर पे डिपेंड किया जाता है और बाकी तमाम सेक्टर्स को मुआशी बदहाली के लिए छोड़ दिया जाता है या उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। जिस तरह के पेट्रो स्टेट में इकोनॉमिस्ट या पॉलिसी साज चंद एक ममालिक को शामिल करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, अल्जीरिया, यूएई, KSA, ओमान, कतर, बहरीन और खलीजी ममालिक के ये ममालिक आते हैं। इसी तरीके से रशिया को भी वो पेट्रो स्टेट में शामिल करते हैं। इसी डेकेड में जनरल गुमेज ने एक रिफॉर्मेशन की। ये वो दौर था जब तकरीबन 3 बड़ी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला की तकरीबन 90% या 98% मार्केट को कंट्रोल करती थी। जनरल गुमेज ने यानी मिलिट्री डिक्टेटर ने एक पॉलिसी लागू की। उसने कहा कि जितनी गैर मुल्की कंपनियां हैं ये वेनेजुएला की स्टेट को या हुकूमत के ख़जाने में अपनी आमदन का, अपनी ऑयल प्रोसेसिंग का, ये जो प्रॉफिट ये कमाती हैं उसका 50% ये मुल्की ख़जाने में या हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाएंगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि हुकूमत की जो आमदन थी वो बहुत बढ़ गई। कहते हैं गरीब के पास दौलत आ जाए तो कईयों का ज़र्फ़ छोटा होता है तो वो उस दौलत को फेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते या उसका सही तरीके से इस्तेमाल या मैनेजमेंट नहीं कर पाते। 1958 में पुंटो फीजो पैक्ट साइन किया गया। ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक एग्रीमेंट था। मुश्तरका तौर पर एग्रीमेंट किया गया कि ऑयल की जो कमाई आती है तेल की, वो तमाम की तमाम बड़ी पार्टीज़ जो हैं, शायद 3 पार्टीज़ थी, ये तीनों पार्टीज़ वोटिंग शेयर की बुनियाद पर, मतलब जितने जितने उनको वोट पड़े होंगे उस प्रोपोर्शनेट में ये ऑयल की कमाई को तकसीम कर देंगी। तो अब हुआ क्या, इनका मकसद ये था इन सियासतदानों का कि डिक्टेटरशिप को या मिलिट्री आमिर को, जो कि वेनेजुएला में चलता आ रहा था एक सिस्टम मिलिट्री डिक्टेटरशिप का, उसको रोकना या उसको कम करना। लेकिन इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हुआ कि ये बात किताबों में या एग्रीमेंट में लिखी जा चुकी थी कि ऑयल का प्रॉफिट लाजमी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ में तकसीम किया जाएगा। इससे क्या होगा कि ग्रीड उनका बढ़ जाएगा और वो दौलत, जो ऑयल की दौलत अवाम में तकसीम होनी थी, अवामी वेलफेयर या सिस्टम बनाने के लिए तकसीम की जानी थी या यूज़ की जानी थी, वो लिखी जा चुकी थी कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाएगी। अब ये बहुत बड़ा नेगेटिव आस्पेक्ट था। 1960 की दहाई में वेनेजुएला इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा था और इतने बड़े ज़खायर और इतनी ज़्यादा रिफाइनरीज थी कि वेनेजुएला ओपेक मेंबर स्टेट्स में शामिल हो गया। ओपेक मेंबर्स ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ का वो एक ग्रुप था जो कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल के ज़खायर रखते हैं या ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ईरान, कतर, UAE, KSA, मिडल ईस्ट के ममालिक, अल्जीरिया, इराक, तुर्की और ये तमाम, रशिया समेत तमाम ममालिक शामिल थे। इन तमाम मुल्कों के जो ताल्लुकात थे वो वेनेजुएला की हुक्मरानों के साथ या वेनेजुएला के साथ बहुत अच्छे थे। हुआ क्या कि हुकूमत ने ज़्यादा के लालच में फ़ॉरेन कंपनीज़ पर जो इनकम टैक्स लगाया हुआ था ऑयल के प्रॉफिट्स पर, उसको बढ़ाकर 50% से 60% कर दिया। इकोनॉमिक बूम में एक बात याद रखने वाली है कि तमाम मुल्क के अंदर करप्शन का बोलबाला था। ऑयल के प्रॉफिट्स और जो फल उतर रहा था दरख्त से, वो तमाम का तमाम गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहा था, लेकिन अवाम के अंदर तकसीम नहीं हो रहा था। मतलब एक अवामी वेलफेयर सिस्टम बनाने के काम नहीं आ रहा था। ये एक बहुत बड़ी संगीन गलती थी। 1970 में इकोनॉमिक बूम आया। ये दौर सुनहरी दौर कहलाता है वेनेजुएला की तारीख़ में। इस डेकेड के अंदर वेनेजुएला की पर कैपिटा इनकम तमाम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो थी, जिसमें ब्राज़ील, मैक्सिको, एक्वाडोर, इस तरह की तमाम कंट्रीज़ शामिल थी, तमाम मुल्कों से ज़्यादा हो चुका था। कोई भी माशरा ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और प्रिंसिपल्स पर कायम रहता है। इसके अलावा और कोई ऐसी शय नहीं होती जो किसी मुल्क को या माशरे को किसी भी बेरहमी से, किसी भी तनज़ली से बचा सके। वेनेजुएला की हुकूमत ने इसी दौर में, इसी डेकेड में PDV लॉन्च की। PDV पेट्रो डी वेनेजुएला, मतलब वेनेजुएला की ऑयल प्रोसेसिंग की अपनी खुद साख्ता कंपनी। अब इस कंपनी को ये टास्क दिया गया है, जितनी फ़ॉरेन कंपनीज़ थी, ऑयल प्रोड्यूसिंग फॉरनर्स थे,
یا انویسٹرز تھے یہ ان کو کنٹرول کرے گی یا ان کو مانیٹر کرے گی۔ اس جوائنٹ وینچر میں پی ڈی وی کو مطلب پیٹرو ڈی وینزویلا کو 60% ایکویٹی کا شیئر بھی ملنا تھا۔ 1970 کے بعد 1980 مطلب نیکسٹ دہائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس دہائی کے اندر، اس ڈیکیڈ کے اندر آئل گلٹ کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے۔ وینزویلا اس تمام آئل گلٹ کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ بالآخر وینزویلا کو اپنے ملک میں ریفائنریز اور ایکوپمنٹ کو جدید بنانے کے لیے یا اپ گریڈ کرنے کے لیے غیر ملکیوں سے قرضہ چاہیے ہوتا ہے، اور وینزویلا کی حکومت بیل آؤٹ پیکج کے لیے مطلب منتیں ترلے کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنے گھر کی ریفائنریز کو یا اپنے ملک کی ریفائنری کو اپ گریڈ کر سکے، وہ سیدھا آئی ایم ایف کے پاس جا پہنچتے ہیں۔ یہ وینزویلا کے فائنینشیل ڈکلائن میں یا اکنامک ڈکلائن میں ایک میجر فیکٹر تھا۔ 1990 کی دہائی میں 1992 میں ہوگو شاویز جو کہ ملٹری کا ڈکٹیٹر تھا، اس نے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف یا سٹنگ پریزیڈنٹ کے خلاف ملٹری کوپ یا ملٹری آپریشن لانچ کر دیا۔ اس ملٹری آپریشن کے بعد ملٹری ڈکٹیٹر کو بہت زیادہ شہرت مل گئی، لیکن یہ ملٹری آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن 1998 میں اسی شخص نے، ہوگو شاویز نے دوبارہ سے ملٹری آپریشن لانچ کر دیا۔ یہ وہ شخص تھا جو امریکہ کی نظر میں بھی برا ہی رہا، لیکن 1998 کے ملٹری آپریشن کے بعد یہ کامیابی سے وینزویلا کا پریزیڈنٹ یا ملٹری ڈکٹیٹر یا آمر تانیات ہو گیا۔ پریزیڈنسی میں آنے کے بعد ملک کے اندر سوشل ریفارمز کرنا شروع کر دی اور اچھے کام بھی کیے، فلاحی کام بھی کیے، لیکن ملٹری ڈکٹیٹر کا مائنڈ سیٹ ایک حد تک ویلفیئر کے نظام کو بنانے میں جا سکتا ہے۔ سوشل ریفارمز کی، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام کیے جس نے پورے ملک کا نظام پیرالائز کر دیا۔ اب پہلی نمبر پر تو شاویز نے سوشل ریفارمز کی، لیکن ساتھ ساتھ جو ایکسپرٹ انجینئرز تھے، جو فارن انجینئرز تھے، ان کو بھی ساتھ ساتھ فارغ کر دیا، اور تمام کے تمام اس طرح کے پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ ورکرز جو تھے وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کی جگہ حکومت کے یا سفارشی لوگوں کو بٹھا دیا گیا۔ اب اس کے علاوہ اس نے یہ کیا کہ تمام دوسری کنٹریز کو سبسیڈائز ریٹ پر یا کم ریٹ پر تیل کی ایکسپورٹ سٹارٹ کر دی۔ اس نے اسکول بھی کھولے، ہاسپٹل بھی کھولے، ویلفیئر کے کام بھی کیے۔ کچھ عوام کی نظر میں وہ ایک اچھی شخصیت کے طور پر سامنے آیا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے ملٹری ڈکٹیٹرز والے کام بھی کرنا شروع کر دیے۔ اس نے جرنلسٹ مطلب صحافت پر بین کر دیا، پریس کو بین کر دیا، تاکہ کوئی بھی براڈ کاسٹنگ یا کوئی بھی اشاعت یا کوئی بھی اخبار اس کی مرضی کے بغیر نہ چھپ سکے۔ سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ کیا کہ جتنے پرائیویٹ کاروبار تھے لوگوں کے، ان کو نیشنلائز کر دیا، مطلب حکومتی تحویل میں لے لیا۔ اس نیشنلائزیشن میں وہ پروجیکٹ بھی شامل تھے جو ایکزن موبل نے لانچ کیے ہوئے تھے۔ ایکزن موبل یو ایس اے کی آئل پروڈیوسنگ کمپنی تھی جو وینزویلا میں کام کر رہی تھی، لیکن اس کے تمام پروجیکٹس کو بھی نیشنلائز کر دیا گیا، مطلب ڈائریکٹلی حکومت کی تحویل میں لے لیا گیا، جس سے ظاہر ہے یو ایس اے کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے وینزویلا کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ کا دور باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا تھا، جس کی پاکٹس بہت ڈیپ تھیں، جس کی جڑیں بہت زیادہ زمین کے اندر تھیں۔ لیکن یو ایس اے نے 2013 میں ان تمام چیزوں سے تنگ آ کر وینزویلا پر کچھ پابندیاں لگا دیں، اس کے آئل کی امپورٹ کو اپنے ملک میں درآمد کرنے سے روک دیا، تاکہ وینزویلا یو ایس اے کی مارکیٹ سے کٹ آف ہو جائے۔ اس تمام پابندی کے بعد وینزویلا مسلسل تنزلی کا شکار ہونے لگا۔ آئل ریفائنریز یا فارن کمپنیز وینزویلا کو چھوڑ کر جانے لگیں۔ آئل پروسیسنگ کے جتنے سسٹمز تھے وہ تمام کے تمام سفر ہونے لگے اور ڈیمیج ہونے لگے۔ 2013 وہی سال تھا وینزویلا میں جب نکولس مدورو، جس کو حال ہی میں یو ایس اے نے گرفتار کیا، وہ ملک کا پریزیڈنٹ بنا۔ نکولس مدورو ہوگو شاویز کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اب 2013 میں اس کی صدارت کے بعد یو ایس اے وینزویلا میں انٹرفیئر کرتا ہے اور وینزویلا پر پابندیاں عائد کر دیتا ہے۔ جب یو ایس اے سینکشن امپوز کرتا ہے تو وینزویلا کے ساتھ پوری دنیا کے باقی ممالک وینزویلا کے ساتھ ہی کھڑے رہتے ہیں، جس طرح ترکی، ایران، عراق، رشیا، کینیڈا، یہ تمام ممالک وینزویلا کا ساتھ نہیں چھوڑتے، مطلب اس کی آئل کی کنٹریبیوشن میں یا اس کی آئل کی تجارت میں اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تقریباً 8 سال صدارت کے بعد 2021 میں نکولس مڈورو دوبارہ سے الیکٹ ہو جاتا ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں، دوبارہ سے پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ انہی سالوں میں یوکرائن کی دوبارہ سے جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اب اس دوران نکولس مڈورو امریکہ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ فیئر الیکشن کروائے گا۔ اب اس شرط پر امریکہ تھوڑی سی پابندیاں ہٹا لیتا ہے اور اپنی ایک آئل کی کمپنی جس کا نام شیورن ہے،
اس کو کہتا ہے کہ تم دوبارہ سے وینزویلا میں اپنے آپریشن کو سٹارٹ کر دو۔ یو ایس سے وینزویلا سے پابندیاں مطلب تیل کی درآمد پر پابندی کو ہٹا لیتا ہے، لیکن اس دوران کیا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وینزویلا میں، ان کے درمیان ایک ایسے جزیرے پر، وینزویلا کے ایک ایسے جزیرے کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے جہاں پر آئل کی زیادہ سے زیادہ ذخائر موجود ہیں۔ سیاستدانوں کے دولت کو لے کر آپس کے جھگڑوں کو یو ایس سے دوبارہ دیکھتا ہے اور پھر سے دوبارہ سے وینزویلا پر پابندیاں عائد کر دیتا ہے۔ ماہرین یا اکانومسٹ یا پالیسی میکرز یہ کہتے ہیں ابھی بھی ایسے چانسز موجود ہیں کہ وینزویلا کو دوبارہ سے ترقی کے راستے کا موقع مل سکتا ہے، اور وہ 3 یا 4 پوائنٹس بتاتے ہیں، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ تمام سیکٹرز کو نیشنلائزیشن سے پرائیویٹ سیکٹر میں کنورٹ کر دیا جائے اور فیئر ویلتھ سسٹم قائم کیا جائے اور بہترین ایجوکیشن کا نظام قائم کیا جائے۔